अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 8 एपिसोड नंबर 10। ज़ीनिया आर यू हेयर? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने फासला बनाया और इसे अंदर आने को कहा। फलक, ज़ीनी कहाँ है? जुल्फ़कार अंदर आते बोला। वो तो नहीं आई। फलक ने नफ़ी में सर हिलाया। आर यू किडिंग? वो और कहाँ जाएगी? होटल में नहीं है वो। जुल्फ़कार ने ज़रा संजीदगी से बोला। वो नहीं आई यहाँ, फलक ने घबराते कहा। मैं तकरीबन 4:30 बजे के करीब होटल की तरफ बढ़ी थी। अब तो 5:15 हो रहे हैं। कहाँ जा सकती है? जुल्फ़कार ने परेशानी से बोला। तुम मजाक कर रहे हो? इस सुनसान और अनजान जगह पर वो कोई सैर सपाटे पर नहीं निकलेगी, समी ने भी परेशानी से कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो होटल में नहीं है। जुल्फ़कार की आंखों में वाज़ेह डर था, जैसे कोई चीज़ जिस पर जान बसती हो किसी खतरे में हो। वो किसी मुसीबत में है। वो शाम को रूम से नहीं निकलती है, फलक परेशानी से बोली। फलक ने तेज़ी से अपने खुले बालों को बांधा और अलमारी की तरफ बढ़ी। दोनों ने उसे देखा कि आप क्या करने लगी है। इनकी हैरत से आंखें खुल गईं जब फलक के हाथ में पिस्टल दिखी, जो अलमारी से निकाल रही थी और इसे अपनी पिंडली से टाई कर रही थी। समी का हैरत से मुंह खुल गया था और आंखें तो उबल कर बाहर आ रही थीं। जुल्फ़कार ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास ये पिस्टल होगी। इसने बड़ी तेज़ी से स्टालर को अपने चेहरे के गिर्द बांधा। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? समी ने परेशानी से जुल्फ़कार से पूछा। जुल्फ़कार उसे देख रहा था जैसे खुद जाकर बचा लेगी ज़ीनिया को। तुम कहाँ जा रही हो और ये पिस्टल कहाँ से आई? लाइसेंस है तुम्हारे पास? हम दोनों जाएंगे ना? जुल्फ़कार हैरत और परेशानी से उसे देखने लगा। जिधर ढूंढना है ढूंढो, मैं साथ चल रही हूँ, फलक ने कमर के गिर्द बेल्ट बांधते कहा। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? चलानी आती है? कब से है पास? समीन बुखलाता हुआ उसे सामने करते बोला। ये पिस्टल मुझे ज़ीनी ने दी थी, लाइसेंस बना हुआ है, 2-3 दफ़ा इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ और हम दोनों के पास हर वक्त रहती है। फलक ने जितने आराम से बताया था उतनी तेज़ी से जुल्फ़कार और समीर का सांस रुक गया था। इनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये छोटी मोटी लड़कियाँ इतनी गुन्नी और मीसनियाँ हैं। फलक ने उनकी खौफज़दा शक्ल देखी तो इस टेंशन में भी हंसी आ गई। मुश्किल से ज़ब्त की और साइड से होती बाहर की तरफ बढ़ी। दोनों तकरीबन ट्रांस में जा चुके थे। फलक का इतना बदला रूप। दरवाज़ा खुलने पर दोनों होश में आए और बाहर की तरफ बढ़े। 1 मिनट। कॉरिडोर से गुजरते फलक ठटक कर रह गई। वो दोनों इसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। क्या हुआ? सभी ने पूछा। मुझे याद आया कि सुबह अहमद उसे लाइब्रेरी में मिलने को कह रहा था। पक्की बात है उसी ने कोई काम किया है, फलक ने गुस्से से हाथ पर मुक्का मारते कहा। अगर ऐसा हुआ ना तो यकीन जानो अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जुल्फ़कार ने आंखों में गुस्सा लिए कहा। छोड़ेगी तो उसे ज़ीनिया भी नहीं, तुम देखते जाओ, फलक एक साइड का मुस्कुराते बोली और आगे बढ़ी। वो तीनों रिसेप्शन पर आए। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से अहमद मलिक नाम का लड़का बाहर जाते देखा है या पता है कहाँ है? जुल्फ़कार ने आकर पूछा। सिर्फ तकरीबन 4:20 पर इस होटल से बाहर गए थे, अभी तक नहीं आए, रिसेप्शन बॉय ने रिकॉर्डिंग देखकर जवाब दिया। बस इसी का काम है, समी ने दांत पीसे। तभी जुल्फ़कार का फ़ोन रिंग हुआ। ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ था। सर, जुल्फ़कार ने फ़ौरन से एक्टिव होकर कहा। फ़ोन इंतहाई ज़रूरी था, वो चाहकर भी काट ना सका। फलक ने चंबे से उसे देखा, जिसका अंदाज़ ऐसा था जैसे फ़ौजी सलूट मारते हैं। सर, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, जुल्फ़कार ने दूसरी तरफ की बात सुनकर कहा और इसी तरह एक्टिवली सर कहकर फ़ोन बंद कर दिया। सो कैप्टन, हमें पुलिस से भी बात करनी होगी, फलक ने आंखें घेर कर उसकी तरफ देखते कहा। हाँ ये ज़रूरी है, चलो, जुल्फ़कार ने फ़ौरन से कहा, लेकिन उसके अल्फाज की ब्रेक वहीं पर लग गई। जब उसे होश आया कि फलक ने उसे कैप्टन कहा है, इसने जोर नज़रों से फलक को देखा, जो आंखें उसकेरे उसे ही देख रही थी और सभी नासमझी से कभी उसे तो कभी जुल्फ़कार को देख रहा था। जुल्फ़कार ने सर खुजाया। हमसे तो ऐसे छुपा रहे थे जैसे हमने खा जाना था तुम्हें, या तुम्हारा सीक्रेट हम लीक करते थे, खुफिया कैप्टन, फलक आंखों को टमटमा कर बोली। तो तू कैप्टन है? समी का हमारे हैरत से आवाज़ ही दब गई थी। यार फुर्सत से पूछ लेना, अभी चलो, जुल्फ़कार ने समी का बाजू खींचते कहा। वो तीनों बाहर की तरफ बढ़े। कैप्टन जी, क्या खबर है? वॉकी टॉकी पर आवाज़ उभरी। सर, हम अहमद मलिक को नज़र में रखे हुए हैं, कैप्टन जी ने जवाब दिया। ओके कैप्टन, मेरी टीम तुम्हें कवर करेगी और ध्यान रहे तुम्हारी पहचान किसी के सामने ना आए अभी, जनरल वहीज़ ने कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहे, संजीदगी से जवाब दिया। नैन, मेरी बेटी ठीक है? जनरल वहीज़ ने उसकी संजीदगी को नोटिस करते कहा। दुआ करें बाबा के सब ठीक हो और वो भी ठीक हो। इस अहमद को मैं नहीं छोड़ूंगा, जुल्फ़कार ने तैश में जवाब दिया। इसके लहजे की गर्मी दूर बैठे वहीज़ नोट कर चुके थे। आई एम विद यू, डोंट वरी माई सन, उन्होंने इसे हौसला दिया। थैंक यू बाबा, मुस्कुराकर कहा और सिग्नल्स कट गए। अगर ज़ीनिया को मुझसे दूर करने में तेरा हाथ हुआ ना अहमद, तो तेरे इतने टुकड़े करूँगा जितने तूने सोचे भी ना होंगे। तुझे पता लगेगा कि जुल्फ़कार सिकंदर की इमानत के साथ बदतमीज़ी करने का क्या हाल होता है। अपनी कमर के गिर्द गोलियों से बड़ी पिस्टल लगाते वो गैज़ो गज़ब अंदाज में उसके तसव्वुर से बोला और गाड़ी में बैठ गया, जहाँ समी और फलक पहले ही बैठ चुके थे। ज़ीनिया की आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुली तो हवास बेदार होने पर खुद को किसी कमरे में पाया। इसके बाल खुलकर तकिए पर बिखरे थे, क्योंकि आज वो गीले बालों के साथ सिर्फ दुपट्टे के साथ वो सर्वे कर रही थी। अब इसके लंबे बाल तकिए पर बिखरे थे। इससे जाहिर था कि किसी ने उसके बालों को बिखेरा है। दुपट्टा पास वाले तकिए पर पड़ा था। इसने पूरे कमरे का जायज़ा लिया।
ایک ریڈ رنگ کی بیڈ شیٹ، ایک سائڈ ٹیبل، چاروں دیواروں پر لگے بلب جس میں سے صرف ایک سامنے والا جل رہا تھا، لیکن ہر جگہ اندھیرا تھا۔ واش روم اٹیچ تھا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی کمرے میں نہیں تھا۔ کبھی وہ بھی وقت تھا جب زینیا جیسا ڈرپوک کوئی نہ تھا، لیکن حیدر نے اسے ٹرین کیا تھا، اسے بہت سے ٹرکس بتائے تھے، خود کا دفاع کرنا سکھایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکیوں کو ایسے کرائسس سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ ڈر کر اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتی۔ اسے اپنی زینیا بے حد عزیز تھی، اس کی چاہت تھی، محبت تھی، اور وہ بے حد حسین تھی۔ حسن تو ایک وبال ہے لڑکی کے لیے، جہاں حسین لڑکی ہوتی ہے وہاں حسن کو نوچنے والے ہوس زادے ضرور ہوتے ہیں۔ بس یہ اللہ کا خاص کرم ہی ہوتا ہے کہ وہ ان سب لڑکیوں کو اپنے ایمان میں رکھ لے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، بالوں کا جوڑا بنایا، دوپٹے کو مفلر کی طرح کیا، اور اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ 100 طرح کی ترکیبیں دماغ میں ابھر رہی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن اس سے اٹھا ہی نہ گیا۔ اس کے پاؤں بے حد بھاری تھے۔ جب نظر اپنے پاؤں پر گئی تو آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں جو بیڈ گراؤنڈ سے جڑی تھیں۔ اس کا دل خوف سے کانپ گیا۔ لڑکی تھی، آخر کیسے اتنے وزنی قدم اٹھا لیتی؟ وہ خوف سے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ سر پر ہاتھ رکھا، ایک گھٹنا فولڈ کیا اور ایک ٹانگ لمبی کر کے سکون سے بیٹھ گئی۔ جب تک کڈنیپر صاحب نے آنا تھا وہ خود کو کیوں خوف میں ڈالے رکھتی؟ وہ حیدر کو یاد کرنے لگی جب وہ اسے پریکٹس کرواتا تھا۔ اس کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ فلیش بیک۔ میں نے نہیں کرنی بالکل بھی۔ مزے سے بیڈ پر پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ زینی تنگ نہ کرو، تمہارے لیے اچھا ہے، اسٹرانگ ہو جاؤ گی، حیدر نے آنکھیں نکالتے کہا۔ ایسے ہوتے ہیں ٹرینر تو باہر سے آتے ہیں، باہر والے ہوتے ہیں، گھر والے بندے سے کوئی ٹریننگ کرتا ہے؟ زینیا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ سے پھینٹی لگ جانی ہے جو اس طرح کے خیالات لے کر بیٹھی ہو، حیدر نے تیوری چڑھائی۔ مجھے نہیں پتا، سینے پر ہاتھ رکھتے ڈڈائی سے کہا۔ تمہارے تو اچھے بھی کریں گے، حیدر نے دانت پیسے اور اس کی طرف بڑھا۔ زینیا کی آنکھیں کھل گئی جب اس خود کو اس کے باہوں میں پایا۔ یو لفنگے چھوڑے ٹیچر، بدتمیز، نیچے اتارو مجھے، زینیا غصے سے سرخ ہوتی بولی۔ ہاتھ سختی سے اس کی گردن کے گرد باندھے ہوئے تھے۔ یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں پھینک ہی نہ دے نیچے۔ مس زینیا، کسی باہر والے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو پاس سے دیکھ بھی لے، ٹریننگ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور جس طرح آپ میری باہوں میں بے بس ہیں، میرے علاوہ کوئی یہ کام کر بھی نہیں سکتا، اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لا کر غمگین آواز میں کہا۔ زینیا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، لیکن وہ بھی کوئی زینیا ہوئی جو اپنے حال سے حیدر کو آشکار کرے۔ تبھی تیکھی اور کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی تیکھی گوریوں پر حیدر کا فلک شگاف کہکا لگا۔ وہ خود بھی اس منظر کو یاد کرتے ہنستی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ اس ملجئی اندھیرے میں وہ جان گئی تھی کہ اندر آنے والا کون تھا۔ احمد کو علم ہو جانا تھا کہ اس وقت کس کی حیرت سے آنکھیں کھلنی تھیں۔ احمد اندر آیا تو اسے اتنے ریلیکس انداز میں دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اب تک وہ ڈر سے کانپ رہی ہوگی، ساری عقل ٹھکانے لگ گئی ہوگی، مگر یہاں تو کوئی اور ہی نظارے تھے۔ سارے کا سارا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ اسے اتنے سکون سے دیکھ کر آگ ہی تو لگ گئی تھی اسے، لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو جانا، کہا تھا نا 4 بجے آ جانا، پھر کیوں اتنی دیر کرنے کی غلطی کر دی؟ اب دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوا، مجھے خود تمہیں لے کر آنا پڑا، اس کی طرف خباثت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زینیا بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ زینیا کے چہرے پر انگلی سے لکیر کھینچنے لگا تھا کہ زینیا نے بڑی مہارت سے اس کی انگلی پکڑ کر مروڑ دی۔ اس کی چیخ کمرے میں گونجی۔ جب تمہارے منہ سے تمہاری بکواس سن رہی ہوں تو ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ منہ سے بولا جو بھی بولنا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ احمد نے اپنی انگلی چھڑوائی۔ اپنی انگلی کو دباتے ہوئے وہ ہونہار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تمہیں مجھے ایسے لے کر آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن خیر، اس کا حساب کتاب بعد میں رکھتے ہیں، ابھی اپنا مدعا بیان کرو جلدی سے، کس لیے بلانا چاہ رہے تھے؟ اپنے ناخنوں کو چھیڑتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ اس ریلیکس انداز میں اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے، میٹنگ کے لیے نہیں بلایا، وہ غصے سے گڑایا۔ آواز نیچے، غلام نہیں تمہاری، زینیا بھی اسی کے انداز میں گڑا کر بولی۔ یہ ایک بم بھی تھا جو احمد پر گرا تھا کہ کڈنیپ اس نے زینیا کو کیا تھا اور حکم وہ چلا رہی تھی۔ احمد نے درستگی سے اس کے بالوں کو جکڑا۔ جڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہوئی جو اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ زینیا کے ہاتھ بالوں تک جاتے جاتے رک گئے۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں بن سکتی تھی، آخر کیوں وہ ایسوں کے سامنے جھکے؟ وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ یہ ایک اور بم احمد پر گرا تھا کہ سامنے جو اس کی لڑکی تھی وہ کوئی عام نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ چیخے گی، درد سے روئے گی، اس کے سامنے ہاتھ باندھے گی، مگر یہ تو معاملہ ہی الٹ نکلا۔ اس کی عقل ٹوٹ نہیں رہی تھی بلکہ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد نے دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا پکڑا۔ میں احمد ملک ہوں، میرے سامنے جو چلاتا ہے میں اس کی زبان حلق سے باہر پھینکتا ہوں، میری دی ہوئی موت پانی بھی نہیں مانگتی، اپنی آواز اپنے تک رکھو، سمجھی؟ اس کے چہرے پر پھنکارتا ہوا بولا۔ تم موت دیتے ہوگے لیکن میرے ہاتھوں آج بڑھنے کا ارادہ کیسے کر لیا تم نے؟ پوری جان سے اپنا چہرہ چھڑواتے اسی کے جیسے ہی زینیا نے احمد کا جبڑا پکڑتے چلاتے کہا۔ اس کے ہاتھوں کو حیدر نے ٹرین کیا تھا، وہ عام کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک فوجی نے اسے فولادی بنایا تھا، کسی کی اتنی جرأت کہ اس کو چھو جائے اور سادہ پلٹ جائے؟
احمد اس کی گرفت پر بلبلا اٹھا اور جھٹکے سے دور کیا۔ دور ہوتے ہی ایک سناٹے دار تھپڑ زینیا کے گال پر مارا۔ اسے اپنا گال سن ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ اس کے رخسار کو حیدر نے ہمیشہ دوستی اور چاہت کے رشتے سے معتبر کیا تھا، اور کسی غیر کی کیا ضرورت تھی کہ اس محبت کی جگہ کو سختی سے بڑھتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اسے حیدر کی شدت سے یاد آئی، اگر وہ یہاں ہوتا تو اس کے ہاتھ کے اتنے ٹکڑے کرتا کہ اسے گنتی بھول جاتی۔ بہت اکڑ دکھا لی تم نے، بہت سہ لیا تمہیں، اب مزید میں نہیں رکوں گا، ہم دونوں کا بھی نکاح ہوگا۔ اس کی طرف درندگی سے دیکھتے ہوئے بولا، میرا نکاح ہو گیا ہے اور نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں پتا تمہیں؟ زینیا نے دانتوں کو پیستے کہا۔ وٹ؟ وہ پوری شدت سے دارا۔ یس ڈارلنگ، آئی ایم نکاح فائٹ۔ ایک آنکھ بند کرتے ہوئے احمد کے پورے بدن میں آتش برپا کر گئی تھی۔ تم صرف احمد ملک کی ہو اور تمہیں میں ہر قیمت میں حاصل کر کے رہوں گا، سمجھی؟ اس کے بازوؤں کو مروڑ کر کمر کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ بازو چھوڑو میرے، جو کرنا ہے کرو، میں بھی ادھر ہوں، تم بھی ادھر ہو۔ اس کی آنکھوں میں بہادری سے دیکھتے ہوئے بولی، جانب تم آج بنا حجاب کی قیامت لگ رہی تھی، اب تو تمہیں احمد ملک کی دسترس میں آنا ہی پڑے گا۔ اس کے سراپے پر وحشی نظریں پھیرتے کہا، بھول ہے تمہاری، اپنے دشمن کو کمزور سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس وقت احمد ملک کی شکل سب سے بھیانک لگ رہی تھی۔ نہ جانم، بھلا آپ ہمارے دشمن کہاں سے ہوئے؟ تم پر تو دیوانے ہیں ہم۔ وہ جی جان سے اس کے سراپے کی رنائیوں پر بہکتے گمگیرتا سے بولا۔ زینیا نے چہرے کا رخ موڑ لیا تو احمد ملک نے بھرپور کہکا لگایا، تمہارا بندوبست کرتا ہوں میں، اب دور نہیں کر سکتا جانم۔ اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں گاڑے خباثت سے بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کہاں ہو حیدر، میں تمہاری امانت ہوں، مجھے یقین ہے اللہ پر کہ وہ میری عزت کی حفاظت کرے گا، لیکن تم کہاں ہو؟ تم مجھ سے اتنے لاپرواہ تو کبھی نہ تھے، اب جب تمہاری ضرورت ہے تو تم دکھ بھی نہیں رہے۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ سرخی سے حیدر کے تصور سے ہم کلام تھی۔ لیکن میں کمزور نہیں، میں زینیا حیدر ہوں، مجھے نہ یاد آؤ پلیز، ورنہ میں ہار جاؤں گی، ابھی یاد نہ آؤ پلیز۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو کرتے ہوئے اپنا سر ان میں دے گئی۔